بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ احکام حرف رائے دیکھیں گے۔ حرف رائے کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی 3 احکام ہیں۔ پہلا جو احکام ہے وہ ہے تفخیم، یعنی مفخم پڑھنا۔ حرفوں کو موٹی آواز سے منہ بھر کر پڑھنا، یعنی پر کر کے پڑھنا۔ جب بھی ہم موٹی آواز سے حرف رائے کو پڑھیں گے تو منہ میں زبان تالو کی طرف اوپر کو اٹھے گی اور منہ بھر جائے گا۔ دوسرا جو احکام ہے حرف رائے کا، دوسرا احکام وہ ہے ترقیق، یعنی مرقق پڑھنا۔ حرفوں کو پتلی آواز سے پڑھنا۔ پتلی آواز سے پڑھتے وقت زبان نیچے کی طرف رہتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے۔ اب جو حرف رائے کے پڑھنے کے تیسرے جو احکام ہیں، حرف رائے کا تیسرا جو احکام ہے وہ کیا ہے؟ جواز الوجہین، یعنی کہ دونوں طریقے سے حرف رائے کو پڑھنا ہے۔ تفخیم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور ترقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان تینوں احکام کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے باری باری سے دیکھیں گے۔ پہلا حکم تفخیم حرف رائے۔ حرف رائے کو تفخیم ہم کب کب پڑھیں گے؟ ان حالتوں کو دیکھنا ہے۔ ایسی 7 حالتیں ہوتی ہیں جس میں ہم حرف رائے کو مفخم پڑھتے ہیں، یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ اب ان 7 حالتوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی حالت ہے جب کلمہ کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں حرف را پہ زبر ہو، اس حالت میں ہم حرف رائے کو مفخم پڑھیں گے، یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ ربی، رحمن، رسول، بربی، فرغت، ادبر۔ تو ان سارے حرفوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہے، یعنی فتح ہے، اور را جو ہے کبھی تو شروع میں آ رہا ہے، کبھی درمیان میں آ رہا ہے اور کبھی آخر میں آ رہا ہے۔ تو ان ساری حالتوں میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، مفخم پڑھنا ہے۔ دوسری حالت کیا ہوگی؟ دوسری حالت یہ ہے کہ کلمہ کے یا تو شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں جب بھی حرف را پہ پیش آئے، یعنی کہ دمہ آئے، تو ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے، مفخم پڑھنا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ رسولاً، ہارون، ینظرون، منذر۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ را کلمہ کے یا تو شروع میں ہے یا درمیان میں ہے یا آخر میں ہے، سبھی حالتوں میں جب بھی پیش ہے تو ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب ہم تیسری حالت دیکھتے ہیں۔ تیسری حالت کیا ہوگی؟ کہ جب بھی حرف رائے ساکن ہو، یعنی را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال کے لیے ہم لوگ دیکھیں، جیسے قرآن، قرآن، ارسلو، ارسلو۔ تو ہم نے یہاں کیا دیکھا کہ رائے ساکنہ ہے اور اس کے پہلے والے حرف پہ دمہ ہے، یعنی کہ پیش ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم
رائے کو مفخم پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب چوتھی حالت اس کی کیا دیکھنی ہے؟ چوتھی حالت اس کی یہ ہوگی کہ جب حرف رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، یعنی کہ فتح ہو۔ جس طرح سے پہلے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا کہ رائے کے اوپر جو ہے وہ سکون ہوگا، یعنی رائے ساکنہ ہوگا اور اس کے پہلے والے حرف پہ پیش ہوگا۔ اب یہاں چوتھی حالت میں ہم نے کیا دیکھا کہ جب حرف رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہم ایسی حالت میں اس کو مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اس کی مثال ہم دیکھیں، اور سیل، اور سیل، العرش، العرش۔ تو یہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ رائے ساکنہ ہے اور اس کے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، تو ایسی حالت میں ہم مفخم پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے حرف رائے کو پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پانچویں حالت۔ پانچویں حالت بھی بہت ہی ایزی ہے، صرف ہمیں دھیان سے سننا ہے اور اس کو سمجھ لینا ہے۔ سمجھنا کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حرف رائے کے اوپر سکون ہوگا، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ پہلے دیکھا کہ حرف رائے کے اوپر سکون ہوگا، اس کے پہلے پیش ہوگا، حرف رائے کے اوپر سکون ہوگا، اس کے پہلے زبر ہوگا۔ اب ہم یہ پانچویں حالت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حرف رائے کے اوپر سکون ہوگا، پہلے والے حرف، اس کے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر بھی سکون ہوگا، اور اس کے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگا، فتح ہوگا۔ یعنی تین حرف کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، تین حرفوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ رائے کے اوپر سکون، اس کے پہلے والے حرف پر بھی سکون، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ جو سکون دیکھنا ہے تو سبھی حرف وہاں پہ ہو سکتے ہیں صرف یا کو چھوڑ کر، صرف یا کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا حرف ساکن ہو را ساکن کے پہلے، اور اس کے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، دونوں ہی حالت آئے گی، زبر ہو یا پیش ہو، یا وقف کرتے وقت یہ رائے ساکنہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں بھی ہم وقف کرتے ہیں یعنی کہ رکتے ہیں تو حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے تو ہم اس کو سکون میں لاتے ہیں۔ تو اگر ایسی بھی حالت ہوگی را کے لیے، یعنی را کو ہم سکون میں لاتے ہیں وقف کرنے کے لیے، اور اس کے پہلے والے حرف پر یا کو چھوڑ کر سکون ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر پیش یا زبر ہے، تو پھر ہم ایسی حالت میں اس کو مفخم پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی کہ ابھی دیکھیے اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے تیسری اور چوتھی حالت دیکھی کہ حرف رائے ساکن ہوگا اور اس کے پہلے والے حرف پہ پیش ہوگا یا زبر ہوگا، تو وہی حالت یہاں بھی ہے، صرف دو حرف کے بعد وہ چیز دیکھنا ہے، رائے ساکنہ، اس کے پہلے والے حرف پہ بھی ساکنہ اور اس کے پہلے والے حرف پہ حرکت کو دیکھنا ہے کہ اگر زبر ہے اور پیش ہے یعنی کہ فتح اور دمہ ہے تو پھر ہم اس کو مفخم پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، العصر، خسر، القدر۔ تو ان میں ہم نے کیا دیکھا کہ را ساکنہ ہے، اس کے پہلا والا جو حرف ہے وہ ساکنہ ہے اور اس کے پہلے والے حرف پہ یا تو زبر ہے یا تو پیش ہے، تو ایسی حالت میں ہم را حرف کو موٹا پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں چھٹی حالت۔ چھٹی حالت کیسی ہوگی؟ کیا ہوگا اس میں؟ جب حرف رائے ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حرف کو عارضی زیر ہو، رائے ساکنہ ہوگا اور پہلے والے حرف پہ کیا ہوگا؟ عارضی زیر ہو۔ اب عارضی زیر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ساکن حرف سے پہلے حرف الف ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے عارضی زیر کہا جاتا ہے۔
یعنی کہ کسی حرف، کسی ساکنہ حرف سے پہلے کیا ہوگا؟ خالی الف. خالی الف یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور اس سے پہلے زیر ہو، تو ایسے زیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عارضی زیر کہتے ہیں. تو جب رائے ساکنہ ہو اور عارضی زیر ہو اس سے پہلے، تو ہم اس کو بھی مفخم پڑھتے ہیں. اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے رب ارحمہما، رب ارحمہما. اب یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ را ساکنہ ہے اور اس کے پہلے الف ہے، خالی الف، اور اس کے پہلے والے حرف پہ عارضی زیر ہے. تو ایسی حالت میں را کو موٹا پڑھیں گے. امر تابو، امر تابو. تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ را یہ ساکنہ ہے، اس کے پہلے خالی الف ہے اور پھر عارضی زیر ہے. تو ایسی حالت میں ہم مفخم پڑھیں گے، تفخیم کے ساتھ حرف رائے کو پڑھیں گے. اب انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں 7ویں حالت. وہ 7ویں حالت کیا ہے؟ کہ جب ایک ہی کلمے میں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور بعد والا حرف استعالہ ہو تو ہم اسے مفخم پڑھتے ہیں، تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ حرف استعالہ کیا ہے؟ حرف استعالہ حرف مفخم ہے. حرف مفخم کو ہم حرف استعالہ کہتے ہیں. وہ 7 حرف جو ہم نے دیکھا تھا، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان حرفوں کو حرف استعالہ کہتے ہیں. تو جب بھی ایک ہی کلمے میں رائے ساکنہ سے پہلے زیر اور بعد والا حرف یہ حرف استعالہ میں سے کوئی ایک حرف ہو تو پھر ہم ایسی حالت میں رائے کو مفخم پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اس کی مثال کے لیے دیکھیے، وَإِرْصَادًا، وَإِرْصَادًا. تو ہم نے کیا دیکھا یہاں کہ را پہ سکون ہے، اس کے پہلے والے حرف پہ زیر ہے یعنی کہ کسرہ ہے، اور رائے ساکنہ کے بعد والا جو حرف ہے وہ حرف استعالہ ہے یعنی کہ مفخم حرف ہے. تو ایسی حالت میں ہم نے اس رائے کو موٹا پڑھا. تو ہم نے ان 7 حالتوں میں دیکھا کہ را کو کس طرح سے دیکھنا ہے. اس کو جب را کی یہ 7 حالتیں ہوں گی تو ہمیں اس حرف رائے کو مفخم یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.